کی آیت نمبر 4 میں تلاوت کی کرتے ہوئے پیش کی۔ اس آیت میں ایک بڑی اہم خبر، جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں لاڑکانہ سے چلا ہوں۔ یاد رکھیں کہ قرآن خبروں کی کتاب ہے۔ کس کی خبریں ہیں؟ فیہ ذکرکم، تمہاری خبریں، تمہارا تذکرہ، تمہاری ہسٹری، تمہاری تاریخ، تمہاری تفصیل۔ یہ قرآن پاک کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، انداز ہے، اسلوب ہے کہ 8 ارب سے زیادہ انسانوں کی آبادی ہے۔ جو شخص بھی اٹھا کر قرآن کو پڑھے گا اس کو اس کی خبریں ملیں گی۔ دنیا کا فرمان روا ہے، اس کو اس کی خبریں ملیں گی۔ فوجی جرنیل ہے، اس کو اس کی خبریں ملیں گی۔ والدین ہیں، اولاد ہیں، تاجر ہیں، مرد ہو عورت، مسلم ہو غیر مسلم، جو شخص بھی اس قرآن کو اٹھا کر پڑھے گا اس کو اس کی خبریں ملیں گی۔ حضرات گرامی، بس ہم روئیں اپنی قسمت پر۔ اخبار بھی ضرور پڑھنی ہے، فیس بک، نیٹ، واٹس ایپ پر گھنٹے بس لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ چینل جس میں ہماری تفصیل، ہماری خبریں، ہماری ہسٹری، اس چینل کو آن ہی نہیں کرتے۔ زندگیاں گزر گئی۔ وہ جو ہدایت اور رہنمائی کی کتاب، آپ دنیا کی کوئی مشینری خرید کریں جا کر، حتیٰ کہ ڈبہ پہ موبائل لیں تو اس کے اندر کتاب کیا ہوتا ہے؟ جس انجینئر نے وہ مشینری بنائی ہے وہ اس کی تفصیل کہ اس مشینری کو اس طرح چلانا ہے تو یہ ٹھیک چلے گی، پوری تفصیل ڈیٹیل اس کتاب کے اندر۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے مشینری کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ پھر اس نے کتاب کا بھی دیا، اس کا نام ہے قرآن پاک۔ اس میں ہماری پیدائش سے لے کر آخر تک پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل دی ہوئی ہے۔ اب اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے۔ تو حضرات، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بڑی اہم خبر ہے۔ خبر کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اس آیت میں خبر یہ ہے کہ ہر شخص کی نگرانی ہو رہی ہے۔ کیا خبر ہے جناب؟ ہر شخص کی، ہر شخص کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ہماری یہ پروگرام ہم سکھانے کا عمل ہے، خالی میری تقریر نہیں، تدریسی سلسلہ ہے۔ میری گفتگو کے بعد دو ساتھی آپس میں بیٹھ کر یہ میری سنی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو سنائیں گے تاکہ کچھ چیزیں یاد کر کے یہاں سے اٹھیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اس میں خبر یہ ہے کہ ہر شخص کی نگرانی ہو رہی ہے۔ کیا بھائی؟ ہر شخص کی خبر یاد ہو گئی۔ اس خبر کو زندگی بھر نہ بھولیں۔ ہر شخص کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔
شخص کی نگرانی کے لیے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 4 ایجنسیاں لگائی ہیں۔ کتنی ایجنسیاں؟ 4۔ سب سے پہلا انتظام، پہلی ایجنسی نہیں بلکہ پہلا انتظام، تو وہ ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو فرما رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی نگرانی کا اتنا سخت انتظام ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں تک جانتا ہے، نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ یار الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوا پہلا انتظام۔ پہلا انتظام کیا ہے؟ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے، سارے ساتھی بتائیں نا، اللہ تمہارے اور دلوں کے ٹھیک، یہ چیز یاد ہو گئی۔ دوسری ایجنسی، ہر شخص کے کندھوں پر 2 کیمرے مین ہیں، ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ ان کا کام کیا ہے؟ لکھنا۔ کاتبین لکھ رہے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو یہ لکھ رہے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، الرٹ ہیں، نظر نہیں آتے لیکن ہیں۔ اس لیے ہیں کہ یہ اس چینل کی خبر ہے جس کی خبر کو قیامت تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ دونوں فرشتے چمٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ دوسری ایجنسی، یاد کرتے جائیں، آپ کو بیان کرنی ہے ساری چیزیں۔ پہلا انتظام، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے دلوں کے ٹھیک۔ دوسری ایجنسی، ہر شخص کے کندھوں پر 2 کیمرے میں، نام ان کا کیا ہے؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ لکھنے کا۔ کیا لکھتے ہیں؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اگر نیکی کرتے ہیں تو یہ فرشتہ ریکارڈ بنا رہا ہے، برائی کرتے ہیں تو یہ نوٹ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری ایجنسی بھی ہمیں مانیٹر کر رہی ہے۔ تیسری ایجنسی سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم کے اپنے اعضاء بولیں گے۔ آج ہمارے اعضاء میں ہماری زبان بول رہی ہے، یہ خود نہیں بول رہی، اللہ کے یار اللہ کے حکم سے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بولنے کی قوت رکھی ہے، تب بول رہی ہے۔ ورنہ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے زبان تو ہے لیکن بول اللہ، دنیا ساری کے ڈاکٹر کٹھے ہو کر بلوا کر تو دکھائیں زبان تو ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ ان اعضاء میں یہ جو عضو بول رہا ہے کس کے حکم سے؟ باقی اعضاء اللہ کے حکم سے خاموش۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبان بند، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے۔ یہ ابھی بھی بول رہے ہیں اشاروں سے، کل ان کو زبان ہوگی۔ تشہد ارجلہم، پاؤں کو زبان ہوگی۔ فرمایا وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، فرمایا یہ لوگ جب چھپ کر ظلم کرتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، جسم کا ہر عضو بول اٹھے گا۔
اعضاء نے بولنا شروع کیا تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، یار میرے اعضاء کہ میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اعضاء بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ بھائی آج اللہ کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے تو ہمیں بھی حکم ہوا ہے بولنے کا، اس لیے بول رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج تو لوگ موبائل پر تفریح کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے، چھپ کر رضائی کے نیچے، کمبل کے نیچے، ماں باپ سے چھپ کر۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آنکھیں بولیں گی، یہ اس انگلی کے اشارے سے اس طرح چینل تبدیل کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ یہ انگلی بولے گی۔ 95% موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ پچھلے رمضان المبارک میں سروے شائع کیا، جن کے پاس ہمارا یہ پورا کنٹرول ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سروے شائع کیا کہ سب سے ننگی فلمیں مسلمانوں نے رمضان المبارک میں دیکھی ہیں۔ ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بولیں گی۔ جس طرح کا کام ہم نے ان سے لیا ہے اسی کے مطابق یہ اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ تیسری ایجنسی۔ پہلا انتظام، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ دلوں کے۔ دوسری ایجنسی، ہر شخص کے کندھوں پر 2 کیمرے میں، نام ان کا کیا ہے، کام ان کا کیا ہے، کیا لکھتے ہیں یا جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ تیسری ایجنسی، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم کے اپنے اعضاء بولیں گے۔ ہمارے اعضاء میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، بول رہا ہے، اس کا اللہ کا حکم ہے کہ باقی اعضاء اللہ کے حکم سے نہیں بولیں گے۔ چوتھی ایجنسی جو ہمیں مانیٹر کر رہی ہے وہ ہے یہ زمین۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یار اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی زمین۔ کیوں؟ بے ان ربک اوحی لہا، اللہ کا حکم ہوگا بولو، اللہ اس کا بٹن دبائے گا بولو۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے، زمین بول رہی ہے، ما لہا، اس کو کیا ہوا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرات گرامی، آج تو ہمیں بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ موبائل لوہے کا ٹکڑا ہے، ہم اس کا بٹن دباتے ہیں تو بولنے لگتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آدمی بیٹھا ہوا ہو، آپ بٹن دبا کر دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے، دیکھیں بھی، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا کاغذ کا ٹکڑا، سم دیکھی ہے نا سب لوگوں نے، سم کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ہماری کھوپڑی نے یہ کام کیا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہر چیز سیو ہو رہی ہے۔ جس مالک نے ہماری کھوپڑیاں بنائی ہیں، کیا اس کے حکم سے زمین نہیں بولے گی؟ اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو انسان حیرت سے کہے گا مالا بھائی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری ہر ایکٹیویٹی اس پر سیو ہو رہی ہے۔ اب تو اندازہ ہونا ہی چاہیے، جب سم کاغذ کے ٹکڑا، اس میں ہم نے، ہمارے مغز نے یہ کمال کیا ہے، جس مالک نے ہماری کھوپڑیاں بنائی ہیں،
کیا اس کے حکم پر زمین نہیں بولے گی؟ ایوری کائنڈ ایوری ایکٹیویٹی، یہ سیو، یہ زمین کا یہ ٹکڑا آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ تو حضرات گرامی ذہن میں رکھیں، سب سے پہلا انتظام کیا؟ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے دلوں کے۔ دوسری ایجنسی ہر شخص کے کندھوں پر 2 کیمرے میں، نام ان کا کیا ہے، کام ان کا کیا ہے، کیا لکھتے ہیں جو کچھ ہم۔ تیسری ایجنسی سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم کے اپنے۔ چوتھی ایجنسی کون سی ہے؟ زمین۔ اچھا، ایک حدیث اور ایک واقعہ، اس کے بعد آپ بیٹھ کر یہی سنی ہوئی چیزیں ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور زمین کس طرح کی خبریں دے گی، یہ کیسے بولے گی؟ وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ آج ہمارے لیے تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، یہ موبائل لوہے کا ٹکڑا ہمارے جیب میں ہے، اس کا بٹن دباتے ہیں تو بولنے لگتی ہے۔ وہ سمجھنا چاہتے تھے، حضور یہ کس طرح کی خبریں دے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ مرد ہو یا عورت، جس نے بھی اس پر نیک عمل کیا ہے اس کی بھی خبر دے گی، اگر برا عمل کیا ہے تو اس کی بھی خبر دے گی۔ یاد ہو گئی حدیث؟ ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال میں جتنا سامان جمع ہوتا تھا، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرنے کے بعد جب جگہ خالی ہو جاتی تھی تو وہاں زمین پر نفل نماز ادا کر کے زمین سے مخاطب ہوتے تھے کہ زمین گواہ رہنا، علی نے حق کے ساتھ تجھے بھرا تھا اور حق کے ساتھ خالی کیا۔ وہ سمجھتے تھے نا کل اس کو، یہ بے جان چیز نہیں ہے میرے بھائی، جاندار چیز ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا، یا ربیہ ڈر اس دھرتی سے، یہ تمہاری جڑ ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے عزیزوں، اس آیت اور واقعات اور احادیث کے تناظر میں اب اس آیت پر تدبر کیا کرنا ہے؟ آیات لیدبروا آیات، میری آیات پر غور و فکر کرو۔ تدبر، تفکر، سوچ اور وچار یہ پوائنٹ پر کرنی ہے کہ آخر ہر شخص کے پیچھے یہ 4 ایجنسیاں کیوں لگائی گئی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ یہ کہ میرے بھائیوں، یہ انسان اس دھرتی پر اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، گورنر ہے، اس کی حیثیت ہے۔ اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو بھیجا گیا کہ سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو اس کو۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز میں پیدا نہیں کر رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ میری اس کائنات کا سب سے بڑا شاہکار، کوئی عجوبہ، کوئی نمونہ، کوئی ماڈل اگر ہے تو یہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ بلکہ اس 4 فٹ انسان کے لیے زمین کے ایٹم ذرے سے لے کر آسمان کے کہکشاؤں تک فرمایا، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، آسمانوں زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔
चार एजेंसियां हमारे पीछे क्यों लगाई गई हैं? मैंने अर्ज किया ना कि हम इस धरती पर अल्लाह के नायब हैं, बल्कि बहुत बड़े काम के लिए भेजा गया है। उस काम की निशानदेही अल्लाह ताला ने हम सब से करवाई थी कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब नहीं हूं मैं? सब ने कहा था कालू भला, हाँ मौला तू ही हम रब है। अब इस चीज की टेस्ट करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया है कि हम साबित करके दिखाएं कि या अल्लाह हम सिर्फ तेरे बंदे हैं, किसी और के बंदे, जरा बोले किसी और के बंदे नहीं। अल्लाह के सिवा किसी और की बात नहीं मानेंगे। इस बात की मॉनिटरिंग हो रही है। ये देखा जा रहा है कि आया वाकई हम अल्लाह के बंदे हैं या किसी और के। इस आयत का पैगाम, मैसेज, यार हमारे जमात इस्लामी की दावत तो यही है कि आए सब मिलकर अल्लाह का बंदा बने, नस्ल इंसानी को रब की तरफ बुलाएं और इस धरती पर रब का लाया हुआ निज़ाम लाएं। इस चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। मेरे अजीजों, ख्याल रखें, आपके पीछे चार बैयत वक्त चारों इंतजाम। यार एक सेकंड लम्हे के लिए भी कोई इंतजाम इंसान से अलग नहीं है। हर वक्त अल्लाह हमारे साथ, फरिश्ते चिमटे हुए हैं, नक्लो हरकत अपने आज़ा से करते हैं, चलते फिरते कहाँ हैं? ज़मीन पर। इसलिए मेरे भाइयों, ये हैं कुरान की खबरें, कोई हल्की फुल्की खबरें पेश नहीं की। ये खालिस कुरान और सुन्नत की दावत, जिसमें लम्हे बराबर भी कोई मिलावट नहीं है। आए, अपना ख्याल रखें, साबित करके दिखाएं कि या अल्लाह हम सिर्फ तेरे बंदे। आई बात समझ में जनाब? अब आपसे चंद सवालात करूं, ये आयत सवालात के शक्ल में लेक्चर पक्का कराऊं, फिर दो साथी बैठे। मैं देखता हूं कि कुछ हजरात शर्माते हैं बात करने में। जब आपस में बैठते हैं तो किसी और को बोलने का मौका नहीं देते। अल्लाह के कलाम को सीखना, याद रखें कि इस वक्त इस कायनात का सबसे बेहतर काम आप सीख रहे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हड़प्पा के सरजमीन पर इस वक्त आप लोग सबसे बेहतर हैं, इसलिए कि कुरान सीख रहे हैं। इसलिए शर्माए मत। जो बातें भी आपको, मैंने कोई इंग्लिश में तो लेक्चर नहीं किया कि आपको बातें समझ में ना आई हो। कुरान की बातें हैं, इसको शौक से आपस में बयान करें। बयान करने का मतलब कि चीज़ें याद होंगी। याद इसलिए करनी है कि इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो आयत अगर याद ना हो, आयत तो वैसे बहुत मुख्तसर है, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़। अगर आयत याद नहीं तो हवाला दें कि सूरह तारिक की आयत नंबर 4, उसमें भाई बड़ी अहम खबर ये है कि हर शख्स की मॉनिटरिंग। सारे साथी खामोश हैं, बाकी आप क्या सीख रहे हैं? मेरे साथ आप मुलविस रहे। हर शख्स की निगरानी हो रही है। सारे साथी बताएं, हर शख्स की ठीक, हर शख्स की मॉनिटरिंग निगरानी के लिए कितनी एजेंसियां हैं? 4। सबसे पहला इंतजाम, तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे हत्ता के दिलों के भी जानता है। ठीक। दूसरी एजेंसी, हर शख्स के कंधों पर 2 कैमरे मैन। नाम क्या है?
کام کیا کر رہے ہیں، کیا لکھتے ہیں جو کچھ ہم۔ تیسری ایجنسی سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم کے اپنے آج ہمارے اعضاء میں کمسا بول رہا ہے، زبان کس کے حکم سے؟ باقی اعضاء اللہ کے حکم سے خاموش۔ قیامت کے دن زبان خاموش، باقی اعضاء اللہ کے حکم سے بولیں گے۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو انسان کہے گا لم شہدتم علینا، میرے اوپر گواہی، میرے اعضاء کیا کہیں گے؟ آج اللہ کا حکم ہے اس لیے بول رہے ہیں۔ چوتھی ایجنسی یومئذ تحدث، تو اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہوگا۔ خبریں کس طرح کی ہوگی؟ زمین کی۔ حضور نے فرمایا مرد ہو یا عورت، جس نے بھی نیک عمل کیا ہے اس کی بھی خبر دے گی، برا عمل کیا ہے تو اس کی بھی خبر۔ حضرت علی کا واقعہ بھی ذہن میں ہے نا، بیت المال والا۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے تدبر کرنے کی جو چیز وہ یہ کہ بھائی ہمارے پیچھے بیک وقت 4 ایجنسیاں کیوں ہیں؟ احساس دلائیں ایک دوسرے کو کہ ہم اس دھرتی پر اللہ کے نائب ہیں، خلیفے ہیں، گورنر ہیں، ہماری حیثیت ہے، بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ بڑا کام یہ کہ خود بھی اللہ کا بندہ بنے، نسل انسانی کو قیامت تک ان کے اصلاح کا ٹھیکہ ہمیں دیا گیا ہے۔ خود بھی اللہ کا بندہ بنے، نسل انسانی کو اللہ کی طرف بلائیں، اس دھرتی پر رب کا لایا ہوا نظام لائیں۔ اسی کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کیا ہم نے یہ حق ادا کیا ہے؟ اسی پر تبادلہ خیال کریں۔ 2 ساتھی آپس میں بیٹھیں، میری سنی ہوئی باتیں آپس میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بیٹے آپ دونوں بیٹھیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں۔ محترم آپ 2 ساتھی ماشاءاللہ، آپ دونوں آپ اس کے پیچھے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نمبر 2 ماشاءاللہ۔ آواز آپ کی نہیں آ رہی، گفتگو
گفتگو بیان کرنے کے دوران یوں محسوس ہو رہا ہے سارے ساتھی خاموشی کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں اور بہت کم لوگ حصہ لیتے ہیں اس میں شیئر کرنے میں، ایک دوسرے کو سنانے میں۔ بہرحال بس ایک اور آیت ہم لیتے ہیں میرے ساتھ۔ تو یہ جو آپ نے بیان کیا کہ خبر کیا ہے ہر شخص کی، تھوڑا سا قریب آ کر نزدیک آ کر بیٹھے، یار دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھانے میں مجھے آپ میرے بھائی قریب آئے۔ یہ خلا بیچ میں آپ نزدیک آئے، مل بیٹھنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ نماز میں یہ حکم ہے کہ کندھا کندھے سے ملا کر بیٹھیں۔ تو حضرات ایک اور موضوع میرے ساتھ آیت تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ سنیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ حضرات یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی، ترجمہ بھی پیش کیا۔ حضرات گرامی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیکیج بتایا ہے۔ آج پیکیج کی دنیا ہے، لوگ پیکیج کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن بھی پیکیج کی کتاب ہے۔ کاش یہ قوم، یہ امت، یہ نوجوان، یہ مرد و خواتین قرآن کے پیکیج کرنے کے عادی بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیکیج بتایا ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ پیکیج کیا ہے؟ فرمایا ان تجتنبوا کبائر، فرمایا اگر کبائر گناہوں سے بچنے کا پیکیج لگایا۔ پیکیج کیا ہوا؟ کبائر گناہوں سے بچنا۔ پیکیج کیا ہوا؟ سارے ساتھ بتائیں۔ کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ۔ ان تجتنبوا کبائر، ان منا اگر تم نے کبائر گناہوں سے بچنے کا پیکیج لگایا تو منٹس میں تمہیں دو چیزیں ملیں گی۔ پیکیج لگایا جاتا ہے تو منٹس ملتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے کبائر گناہوں سے بچنے کا پیکیج لگایا تو منٹس تمہیں ملیں گے۔ منٹس میں کتنی چیزیں؟ دو۔ ایک یہ کہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں خود بخود ختم، معافی نہ بھی مانگے پھر بھی ختم، کیونکہ پیکیج لگایا ہوا ہے۔ دوسری چیز وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کی جگہ عطا کرے گا، تمہیں عزت ملے گی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ پیکیج کیا ہوا؟ کبائر گناہوں سے
سارے ساتھی بتائیں نا، کبائر گناہوں سے نتیجے میں کتنی چیزیں ملیں گی؟ چھوٹی غلطیاں وہ خود بخود یہ ذہن میں رکھیں، معافی نہ بھی مانگے پھر بھی ختم، اور تمہیں کیا ملے گی؟ عزت کی جگہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جن کو آئیے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اچھا بیٹے آپ بتائیں پیکیج کیا ہے، منٹس میں کتنی چیزیں آئیں گی؟ پیکیج یہ ہے کہ 2 چیزیں ملیں گی۔ نہیں، پہلے پیکیج کون سا لگانا کام پہ بچنا ہے آپ کو۔ ہاں، پھر 2 چیزیں کون سی؟ 2 چیزیں ملیں گی، یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بنا معافی مانگے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عزت ملے گی۔ ماشاءاللہ، کیا بات! دنیا کے پیکیج تو یاد ہے، یو فون کا اتنا پیکیج ہے، نیٹ کا اتنا پیکیج، فیس بک پر یہ جی بی، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں یار۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیکیج یاد کرنے کی کوشش کریں، پھر لگا کر آج اٹھنا ہے تمہیں۔ پیکیج کیا ہوا؟ کبائر گناہوں سے منٹس میں کتنی چیزیں ملیں گی؟ 2 چیزیں۔ چھوٹی غلطیاں ماشاءاللہ، اور عزت۔ اچھا میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی رعایت کی ہے ہمارے ساتھ۔ رعایت کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہ حد سے بھی بڑھ کر رعایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری نیچر سے، فطرت سے واقف ہے، اس کو معلوم تھا کہ ان بیچاروں سے بار بار غلطیاں ہوں گی، غلطیوں کا یار شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ یہ کبائر بڑے گناہ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، کل 15-20 ہیں۔ اب ان 15-20 گناہوں سے بچنے کی اگر ہمت کر لی، باقی غلطیاں خود بخود ختم۔ اب یہ کبائر گناہ کون سے ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے؟ ایک حدیث میں 4 کبائر گناہوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے کبیرہ گناہ، سب سے کبیرہ گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، قول زور او شہادت زور، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ 4 کبائر کا تذکرہ ہوا، کتنے؟ 4۔ میرے ساتھ یہ ریپیٹ کریں، سب سے کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کرنا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ یاد ہو گئے؟ یہ یاد کرتے ہوئے، دہراتے ہوئے ہر ساتھی اپنا جائزہ بھی لیتا جائے کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں، آج کے بعد وہ غلطی نہیں کروں گا، یہ ذہن میں رکھتے جائیں۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، فرمایا 7 کبائر گناہوں سے بچو۔ اس میں 2 کا تذکرہ ہم نے پہلے ہی پڑھ دیا، شرک باللہ، کسی کو ناحق قتل کرنا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَأَكْلَ الرِّبَا، سود کھانا، وَالسِّحْرُ، جادو کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ دونوں حدیث کو کمپیئر کرتے ہیں تو 9 کبائر بنتے ہیں۔ میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کراتا ہوں۔ سب سے کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کرنا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جادو کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ 5-6 کبائر کا اور اضافہ، جس میں غیبت کرنا،
चुगली खाना, शराब पीना, चोरी करना, जिना करना, जुआ खेलना। बस 4 और कबायर का इजाफा करने लिस्ट मुकम्मल। नमाज न पढ़ना कबीरा गुनाह है। रमजान मुबारक के रोजे न रखना, ज़कात अदा न करना, माली ताकत होते हुए हज न करना, ये भी कबीरा गुनाह है। यार ये 15-20 तो बनते हैं, कुछ और कबायर का तज़किरा आया है, लेकिन बहरहाल कमोबेश इत्तेफाक इन्हीं कबायर पर है। अब ये 15-20 गुनाह अगर इनसे बचने की हिम्मत कर ली, इनसे बचने की पोटेंशियल हमारे अंदर रखी गई है, हम बचें तो बच सकते हैं। हमारी कुव्वत और ताकत इस्तिताअत से बढ़कर अल्लाह ने मुतालबा नहीं किया। अब अगर इनसे बचने की हिम्मत कर ले तो बाकी गलतियां खुद ब खुद। अच्छा, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आगे एक और बात, हज़रात गिरामी, जब मैदान हशर बपा होगा, सारी नस्ल इंसानी जब जमा होगी, तो मैदान हशर की हैबत होलनाकी इस तरह की होगी कि यौम यजअलुल विल्दान शीबा, क़यामत की हैबत होलनाकी को देखकर बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। उस मौके पर हर शख्स की 2 आरज़ू होंगी। कितनी आरज़ू? 2 आरज़ू। एक आरज़ू ये होगी कि आज इस मैदान हशर की होलनाकी हैबत, अरे काश मेरे गुनाह किस तरह से माफ हो जाए। दूसरी आरज़ू ये होगी कि आज इस मैदान हशर पर अगर इज्जत की जगह है तो जन्नत है, यार मुझे जन्नत में जगह मिल जाए। कल मैंने बताया था 500 साल के फासले से जन्नत की खुशबू आ रही होगी। कितने फासले से? 500 साल। खुशबू को महसूस करते हुए लोग तड़पेंगे कि जन्नत क्या हो। फुट पिलाट अगर किसी को जन्नत में मिल जाए ना, फुट पिलाट, यार वो रूए जमीन से भी वसी होगा। आखिरी जन्नती सबसे आखिर में उसको रूए जमीन की बादशाही मिलेगी। तड़पेंगे कि अब जन्नत में कैसे जगह मिल सकती, क्या करूं, दोबारा कैसे लौटूं। मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं ना कि आप हजरात की दोनों आरज़ू पूरी हो, गुनाह भी माफ हो, जन्नत भी मिले, चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें कि हम अल्लाह ताला हमारी दोनों आरज़ू पूरी करें। तो एक अहम वाक़या कोट करता हूँ। बुखारी और मुस्लिम में ये वाक़या दर्ज है, क्योंकि मेरे तकरीर में, लेक्चर में कोई ना कोई मुस्तनद वाक़या सियाए सित्ता से 2 साहबा ने रिवायत की है, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे जुमा इरशाद फरमा रहे थे। खुतबा देते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि अल्लाह के ज़ात की कसम है, इसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। कसम इस अंदाज से था कि सामईन सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे, लोग रोते रहे। जब लोग होश में आए तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के ज़ात की कसम है कि जिस शख्स ने भी 5 वक्त की नमाजें पढ़ी, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और कबायर गुनाहों से बचने की हिम्मत कर ली, ज़हन में रखिए। अल्लाह के
کھا کر فرمایا جس شخص نے، آپ بتائیں، جس شخص نے رمضان کے اور کبائر گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، فرمایا مجھے اللہ کے ذات کی قسم اس شخص کے لیے فتحت لہ ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ واہ! جب وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا حتیٰ انہا لتستفق، جنت خوشی میں جھوم اٹھے گی، جنت رقص کرنے لگے گی، رقص کرے گی۔ اس نیک آدمی کے قدم میرے سینے پر لگے گی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، خطبے میں فرمایا لوگو تجتنبو کبائر، کبائر گناہوں سے بچو۔ حضرات گرامی، میرے عزیز و بھائیوں، اس آیت اور واقعات کے تناظر میں پیغام تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ آئیں کبائر گناہوں سے بات آئی سمجھ میں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کبائر گناہوں سے بچنے کی بجائے کبائر گناہ ہم سے کرائے جا رہے ہیں، ہم کرنے پر مجبور ہیں۔ کون کرا رہا ہے؟ موجودہ نظام حکومت۔ سودی نظام کس کی سرپرستی میں چل رہا ہے؟ حکومت کی۔ بھائی آپ بولے حکومت سے ڈر رہے ہو کیا؟ شراب کے اڈے کس کی سرپرستی میں کھلے ہوئے ہیں؟ زنا کے اڈے کس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ بے حیائی، بدکاری، کرپشن کا پورا نظام کس کی سرپرستی میں چل رہا ہے؟ یار آئیں اس نظام کو بدلیں۔ قرآن و سنت کا جب نظام ہوگا، رحمت ہوگی، برکت ہوگی، ماحول ہوگا، ہم بچ سکیں گے کبائر سے۔ اس لیے اس نظام کو بدلنا ہمارے لیے فرض ہے۔ دو محاذوں پر کام کرنا ہے، ایک اس نظام کو بدلنا اور دوسرا خود کو بدلنا۔ نظام کو اگر بدلنا ہے تو خود کو بدلیں۔ کیسے بدلیں؟ کبائر سے بچنے کی جتنے ناممکن ہو کوشش کریں۔ اگر غلطی ہو جائے، پیکج ختم ہو جائے، دوبارہ لگائیں نا۔ تو حضرات، اس تناظر میں ہماری دعوت اور پیغام اور میسج یہ کہ دو محاذوں پر کام کرنے کے لیے نکلنے ہیں۔ ایک یہ کہ خود کو بدلنا، دوسرا اس نظام کو بدلنا۔ آپ کا اتفاق ہے اس پر؟ جزاک اللہ۔ اب میری سنی ہوئی باتیں آپ کو ضرور سنانی ہے آپس میں، دوبارہ ریپیٹ کراتا ہوں۔ پیکج کیا ہے؟ کبائر گناہوں سے بچنا۔ منٹس میں کتنی چیزیں؟ چھوٹی موٹی غلطیاں، اور تمہیں کیا ملے گی؟ کبائر گناہ کون سے ہیں؟ ان کی تھوڑی سی فہرست بیان کریں گے۔ سب سے کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ، والدین کی، کسی کو ناحق جھوٹ بولنا یا جھوٹی، یتیم کا، سود، جادو، میدان جہاد سے پاک دامن عورت پر، غیبت، چغلی، چوری، زنا، شراب، جوا، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، یہ کبائر ہیں۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، یہ واقعہ تو ضرور کوٹ کرنا ہے آپ کو۔ قسم کھا کر کیا فرمایا؟ جس شخص نے 5 وقت کی رمضان کے کبائر گناہوں سے بچنے کی وہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے، وہ جب جنت میں داخل ہوگا جنت خوشی میں جھوم اٹھے گی۔ تو حضرات گرامی، پیغام اور میسج یہ کہ کبائر گناہ ہم سے کرائے جا رہے ہیں۔ کون کرا رہا ہے؟ موجودہ نظام حکومت، یہ باطل نظام۔ اس کو بھی بدلنا ہے، خود کو بھی بدلنا ہے۔
आए, हमारा साथ देने, कुव्वत बने, ताकत बने, एक दूसरे के साथ मेंबर बने, एक दूसरे का साथ दें ताकि धरती पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम लाया जाए। अब मेरी सुनी हुई गुफ्तगू दो साथी आपस में बैठे और इस पर तबादला ख्याल करें तो आखिर में दुआ खैर 5 मिनट आपको हम देते हैं, आप दोनों इस तरह बैठे।